الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کے دن آ رہے ہیں. آج منگل ہے، کل بدھ، پرسوں جمعرات اور پھر جمعہ کو انشاءاللہ عید ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد کے ائمہ حضرات قربانی کے صرف فضائل بیان کریں، ترغیبات دیں، مگر بعض حضرات کی طبیعت میں فتنہ ہے، وہ اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں جس پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، بس وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. پھر لوگ ہم سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں بھائی یہ مسئلہ امام صاحب نے آج بتایا، کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. کہا انہوں نے تو حدیث پیش کی. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. بھائی وہ پہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیں. اچھا بھائی. پھر دوسرا مسئلہ آئے گا، آج ہمارے امام صاحب نے یہ بتایا، آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا. مفتی صاحب آپ بتائیں یہ صحیح بتایا غلط بتایا، وہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں. کوشش تو کرتا ہوں جان چھڑانے کی. اصل میں دو مسئلے بیان کروں گا آج جلدی. قربانی کی یہ جو واٹس ایپ پہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، ایک تو ہے جمعے کی نماز کے بارے میں. آج کل بعض ائمہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جمعے کے دن جب عید ہوتی ہے تو جمعہ نہیں ہے. پھر یہ واٹس ایپ پہ بہت کلپ آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب عید کا خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ آج دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، تو لہذا جو شخص چاہے جمعے کی نماز پڑھنے آئے اور جو چاہے نہ آئے، اسے اختیار ہے. تو پھر یہ طنز کیا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ حنفی مولوی جو ہے نا یہ کہتے ہیں عید کے دن بھی آؤ اور جمعے کے دن بھی آؤ، تو یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی کا. بعض لوگ جان کر ہمارا منہ چڑھانے کے لیے چوتھے دن اونٹ نہر کرتے ہیں. دیکھو یہاں شافعی بھی رہتے ہیں بہت سارے. امام شافعی کے ہاں گنجائش ہے کہ چوتھے دن کر سکتے ہو، مگر یہاں شافعی لوگ کیا کرتے ہیں، حنفیہ کی رعایت کرتے ہیں کہ بھئی جب سارے 3 دن کر رہے ہیں تو ہم چوتھے دن. 3 دن بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، اور افضل بھی ہے پہلے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے. چوتھے دن جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بھئی فروعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں فالو کرو سب. لیکن بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، چھیڑو. صحیح ہے نا، چوتھے دن کرو، دوسرا پوچھے خیریت، کہنے حدیث میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ حدیث میں. وہ کہے گا کہاں ہے حدیث؟ پھر حدیث دکھائیں گے. وہ کہے گا یار ہمارے مولوی صاحب تو بے وقوف. کہے گا بے وقوف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے ابو حنیفہ کے قول پہ چلنا ہے، قرآن حدیث پہ نہیں چلنا. پھر جو قربانی کا مزہ آئے گا نا، خدا کی قسم ایسا مزہ آئے گا جب ایک مسلمان کو الجھے گا نا، ابے یار ہم لوگ دھات کھاتے ہیں، بچپن سے 3 دن قربانی کرتے آئے ہیں، کبھی چوتھے دن کا کسی سے سنا نہیں ہے. شافیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی 3 دن ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر جو بیچارہ نیا دین پہ آتا ہے وہ تو ویسے ہی کہتا ہے یار یہ ان کے تو اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے. جو پرانا ہوتا ہے پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر اس کی طبیعت میں فتنہ ہے تو اس کے پاس بھی ایک ایٹم بم ہاتھ میں آ گیا، اب وہ جا کے چھیڑے گا. اب چوتھے دن بھی ہوتی ہے، تم لوگ ڈالے. حدیث میں آتا ہے ایک اپنے محلے میں، ایک معاشرے میں ایک نام پیدا کرے گا. وہ صحیح نا، پرومیننٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے نا انسان کو، جو سب کر رہے ہیں میں اس سے ہٹ کے ذرا کچھ نیا آئے، کچھ نیا. اور جو فتنے والے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی اس کو ممکن ہے وہ شاید ہوتا ہوگا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے، ایسے چلا لیتے ہیں وہ. تو یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا اس لیے تھوڑا سا ان دونوں مسئلوں پہ ہلکی سی روشنی، زیادہ تفصیلی دلائل نہیں، ایک تو وقت بھی اتنا نہیں ہے، ہلکی پھلکی سی روشنی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ مدلل. پہلا مسئلہ تو جمعے کی نماز کے بارے میں. جمعے کے بارے میں یاد رکھو جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص، آج اللہ نے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے، لہذا جو جمعے کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے، وہ عید کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئے. یہ اوالی مدینہ کے بارے میں. اوالی کا مطلب مدینہ کے قریب گاؤں تھے، دیہات تھے،
لوگ سفر کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. گاؤں کے لوگوں پر جمعے کی نماز لازم نہیں ہے، لیکن وہ نبی کی امامت میں کہ بھئی آپ کا خطبہ سن لیں. تو عید کے دن وہ لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز بہت جلدی پڑھاتے تھے. جمعے کے بارے میں حکم یہ کہ زوال کا وقت ہوتے ہی پڑھا لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ترس آتا تھا کہ بھئی یہ واپس جائیں گے، دوبارہ ان کے لیے حاضری مشکل ہے. آپ نے ان کو اجازت دے دی کیونکہ ان پر ویسے ہی جمعہ واجب نہیں ہے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں انا مجمعون، ہم جمعہ پڑھیں گے. ہم کیا کریں گے؟ جمعہ پڑھیں گے. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم میں صرف میں نہیں ہوں، ہم کا مطلب یہاں جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے دو قرینے ہیں، دو دلیلیں ہیں اس پر. اہل حدیث فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ گاؤں کے لوگوں کے لیے تھا. حدیث کے الفاظ تو سب کو شامل ہیں. دو دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف گاؤں کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. پہلی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح سند سے ثابت ہے یہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا، عید کے دن جمعہ آ گیا تھا، فرمایا اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو جمعہ پڑھنے کی رخصت دی ہے وہ دیہات کے لوگوں کو دی ہے، مدینہ کے لوگوں کو، شہر والوں کو نہیں دی ہے. تو اتنے بڑے خلیفہ راشد ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگ کون ہیں؟ سب صحابہ. کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا ہے ایک صحابی تو کھڑے ہوتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور دوسری دلیل خود اس حدیث کے الفاظ میں. اب یہ جو حدیث ہے نا انا مجمعون کہ ہم جمعہ پڑھیں گے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے عید کے دن، صرف جس نے عید کا خطبہ سن لیا کافی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام پر واجب ہے، عوام پر واجب نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ امام تو پڑھے گا کیونکہ وہ امام ہے، لوگوں پر واجب نہیں. جس کا دل چاہے امام کے پیچھے آگے پڑھ لے، جس کا دل چاہے نہیں پڑھے. اب یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. یہ عجیب سی بات بن جائے گی کہ امام پر جمعہ پڑھانا واجب ہو، مقتدی کو اجازت ہو ظہر. اب میں امام ہوں، یہاں عید کے دن جمعہ ہے، میں جمعے کے دن یہاں کیا پڑھاؤں گا؟ جمعے کی نماز، کیونکہ مجھ پر واجب ہے. پبلک سے میں کہوں گا کہ آپ کیا پڑھیں؟ یہ ممکن ہے عملاً؟ ادھر حبیبیہ میں بھی امام تو پڑھے گا جمعہ، پبلک سے کیا کہے گا؟ کیونکہ جمعے کی نماز اگر عوام پہ واجب نہ ہو، ظہر کی تو پھر بھی واجب ہوگی نا کہ نہیں ہوگی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں میرا خیال ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہے، الفاظ حدیث ہیں. تشریح وہ ہے جو آپ کی اپنی تشریح ہے، اس کو پیش کرتے ہو کس کے خلاف؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. تو اس لیے کہتا ہوں وہ چونکہ ساری حدیثیں جانتے تھے نا، سارا قرآن، اس لیے ائمہ کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ گڑبڑ نہیں ہوتی اس میں. اور بھی اس پہ دلائل ہیں، بہت ساری باتیں. میں زیادہ لمبی بات نہیں، ایک دوسرا مسئلہ جلدی سے چھیڑتا ہوں، اس کو ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی. چوتھے دن قربانی کے بارے میں 3 حدیثیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ سے، ایک ابو سعید خدری سے، اور ایک جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ 3 حدیثیں جس میں آتا ہے ایام التشریق کلھا ایام الاضحیہ، کہ ایام تشریق جتنے ہیں سب کے سب قربانی کے ایام. تو ایام تشریق تو چوتھا دن بھی ہے نا، 10، 11، 12 اور چوتھا دن، اس میں تکبیرات تشریق بھی کہی جاتی ہیں. تو یاد رکھو یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں. یہ جو 2 حدیثیں حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ سے، ان کے راوی میں آتا ہے معاویہ ابن یحییٰ صدفی. یہ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں واہن جدن. واہن کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی، ہمارے ہاں اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پھینکو. واہن کا مطلب ایسے ہی کوئی چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی. اور دوسرے ہیں جبیر، اور دوسرا اس کی سند میں بھی اضطراب ہے. دوسرے راوی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ان کے راویوں میں آتا ہے سلیمان ابن اشدق، سلیمان الاشدق. یہ متکلم فی راوی ہیں. متکلم فی کہتے ہیں کہ ان کی توثیق میں کلام ہے، بہت سو نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اس ڈیٹیل میں آپ کو جانا یہ تو بہت مشکل ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے یہ حدیث منقطع ہے، لم یثبت اصلہ، منقطع حدیث ہے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے.
بہت بڑے محدث گزرے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور زیادہ تر اہل حدیث انہی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ روایت کے لحاظ سے صحیح حدیث نہیں ہے. روایت کے لحاظ سے صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن اس میں ہے سمجھنے کی چیز. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، بعد میں اجازت دے دی. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو قربانی کا گوشت 3 دن تک ذخیرہ کرنے کی اجازت تھی. یہ 3 دن کون سے ہوں گے؟ 10، 11، 12. اگر 13 کو بھی شامل کر لو تو پھر 3 کے بجائے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 دن. اب 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیا مطلب؟ 3 دن کے اندر کھانے کی. اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی، بات آ رہی ہے سمجھ میں، تو 3 کے بجائے 4 دن ذخیرہ کرنے کی اجازت ہوتی. بخاری کی اس حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے کہ بعد میں اجازت دے دی کہ 3 دن سے زیادہ بھی ذخیرہ کر سکتے ہو. جیسے آج کل تو محرم کے حلیم پک رہے ہیں نا بقرعید کے، وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی. حلیم پکنا حدیث کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی محرم تک گوشت کو کھینچنا وہ حدیث کی بنیاد. یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح، بالکل بے غبار، بالکل روز روشن کی طرح اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قربانی کے دن 4 نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 3 دن. بالکل واضح پتہ چل رہا ہے. اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ ہو سکتا ہے 3 دن سے مراد ہوں اگلے 3 دن، بقرعید کا دن چھوڑ کے، بعض لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یوم نحر اس سے مستثنا ہے، قربانی والا دن، قربانی والے دن کے علاوہ کے 3 دن مراد ہیں. تو پہلی بات تو یہ دلیل کیا ہے اس سے؟ قربانی والے دن کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو علاوہ میں تو پھر 6 دن ہونے چاہیے. 3 دن قربانی کے تو سب مانتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے 3 دن 6 دن قربانی، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ فتح الباری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن جو ایام اکل اور شرب ہیں، اور جو 3 دن نبی نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی، وہ 3 دن ایام منا ہیں. اور ایام منا محدثین اور صحابہ تابعین کی اصطلاح میں ان 3 دنوں کو کہا جاتا تھا، 10، 11 اور 12 کو. یہ بالکل بے غبار روایت ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ، کسی ایک صحابی سے بھی فتویٰ منقول نہیں ہے کہ چوتھے دن کسی صحابی نے قربانی کی ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ ان کا یہ صریح فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں. میں آپ کو صرف وہ فتاویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں. پہلا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن ابی لیلہ کے طریق سے عن المنہال ابن عمرو عن زر عن علی قال النحر 3 ایام افضلها اولها. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں جن میں سب سے افضل دن سب سے پہلا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. مالک ابن ماعز الثقفی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا انما النحر فی هذه 3 ایام، قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہے، 4 دنوں میں نہیں. کتنے دنوں میں؟ صرف 3 دنوں میں. اور غالب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات منبر پہ کہی ہوگی کیونکہ خلیفہ تھے. اغلب یہ ہے کیونکہ حضرت عمر تو جب خطابت کرتے تھے نا، خطبہ دے، تبھی لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے، کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی. تیسری بات یہ حدیث ہے مرسل، حضرت مجاہد حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں. اس کی سند پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مجاہد نے تو حضرت عمر سے ملاقات کی نہیں. تو یاد رکھو حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں. تو اور یہ خیر القرون کا دور ہے، جس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا سب سے بہترین میرا دور، پھر اس کے بعد. تو حضرت مجاہد اس دور کے صف اول کے تابعین میں سے ہیں. تو حضرت مجاہد اگر حضرت عمر کی طرف نقل کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں اس کے صحیح ہونے کا احتمال زیادہ ہے، ضعیف ہونے کا احتمال کم ہے. اور خاص طور پہ فقہی مسئلہ جب بیان ہو رہا ہو، اور جس فقہی مسئلے کا تعلق بھی عید کے دن سے ہو، بقرعید کے قربانی کے مسئلے سے ہو، جس میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے ایک مسئلہ، اس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کریں گے.
تیسری حدیث ابو حمزہ عن حرب کے طریق سے ابن ناہیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایام النحر ثلاثۃ ایام. عبداللہ بن عباس فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ قربانی کے ایام 3 دن کے. ٹھیک ہے. چوتھا فتویٰ بھی عبداللہ بن عباس سے، مگر ان کے دوسرے شاگرد سعید ابن جبیر جو حضرت جنہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا تھا، یہ سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کتنے دن ہے؟ ثلاثہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 3 کو. قربانی 3 دن ہے. یہ 4 فتوے ہو گئے. چوتھا فتویٰ عبداللہ ابن نافع نبی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ذبحت یوم النحر والثانی والثالث فہی الضحایا، جو جانور 10، 11 اور 12 کو ذبح ہو وہ ہے قربانی کا جانور. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ قربانی کا نہیں ہے، وہ گوشت کھانے کا ہے. وہ جیسے بھئی آپ نے مہمانوں کی تواضع کی، گوشت کھا لیا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام مالک کے طریق سے بھی یہ مروی ہے ان مالک عن نافع عن ابن عمر. چھٹی روایت معاویہ ابن صالح فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو مریم نے نقل کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا الاضحیٰ ثلاثۃ ایام، قربانی کتنے دن ہے؟ بول لو نا، کیا جا رہا ہے؟ کتنے دن ہے قربانی؟ 3 دن ہے. یہ چھٹا فتویٰ ہو گیا. 7واں حضرت شعبہ قتادہ سے اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی نحر والے دن اور اس کے بعد 2 دن ہے. یہ روایت ہے محلہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی کتاب المحلہ، اور اس حدیث کو ابن حزم نے صحیح قرار دیا. تو یہ 7 فتاویٰ ہیں صحابہ کرام کی، اور بھی کتابوں میں تحقیق کریں اور بھی مل جائیں گے. اتنے سارے فتاویٰ ہیں اور کسی ایک صحابی سے بھی اس کی مخالفت منقول نہیں ہے. اور یاد رکھو عید وہ ہے جو مدینہ میں جانے کے بعد 10 سال نبی نے قربانی کی ہے، 10 سال بقرعید آئی ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں سے صحابہ سے مخفی رہ گئی ہو. اگر چوتھے دن ہوتی تو صحابہ سے یہ بات مخفی، کیونکہ عید بقرعید یہ تہوار ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی کو پتہ چلے اور کسی کو پتہ نہ چلے. اگر چوتھا دن بھی عید کا ہوتا تو یہ اتنا بڑا تہوار صحابہ کرام سے کیسے مخفی رہ جاتا؟ اتنے سارے فتاوی ہیں صحابہ کرام کے. امام طحاوی احکام القرآن میں فرماتے ہیں لم یروى عن احد من الصحابہ خلافهم، کسی ایک صحابی سے بھی ان صحابہ کی مخالفت منقول نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے. فتعین اتباعهم اذ لا یوجد ذلك الا توقیفا، لہذا ان صحابہ کی اتباع کرنا واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ بات اپنی عقل اور رائے سے نہیں کہہ سکتے. یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کے عمل کو دیکھ کے یا نبی سے سن کے کہی جاتی ہیں، اس میں اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی. سمجھ سننا کہ نہیں سننا؟ اب میں ایک دلیل ان کی دے دوں آپ کو. ابن حزم ظاہری جو اہل حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں من قال بقول ابی حنیفہ ومالک فانه محتج بانه قول روی عن عمر وعلی وابن عمر وابن عباس وابی ہریرہ وانس ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ومثل هذا لا يقال بالرأي. قال وقد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة لا يعرف منهم مخالف. یہ کہتے ہیں یہ بھی چونکہ اہل حدیث حضرات ہی کے مسلک کے حامل ہیں، یعنی ابن حزم جو ہے نا یہ بھی چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اب یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک پہ رد کرتے ہوئے ایک دلیل دے رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ابو حنیفہ اور مالک اور ان کو فالو کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں 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 صحابی سے مروی ہے کہ 3 دن کی تک قربانی ہے، چوتھے دن نہیں، اور ان صحابہ کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. کہتے ہیں یہی دلیل ہے ان کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو بہت سارے صحابہ میں صحابہ کی رائے کو ترک کیا ہے، تو یہاں آپ صحابہ کی رائے کو ترک کیوں نہیں کرتے؟ آئی بات سمجھ میں؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابن حزم فرما رہے ہیں کہ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن قربانی ہوگی، چوتھے دن نہیں ہوگی، اور دلیل میں کہتے ہیں اتنے سارے صحابہ کا فتویٰ ہے اور کسی صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. تو ابن حزم ہم پہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو اور بھی تو بہت سارے مسائل میں بہت سارے صحابہ کے فتاویٰ ہیں مگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے. تو اس سے اتنی بات پتہ چل گئی کہ ابن حزم نے اس بات کو بہرحال تسلیم کر لیا کہ اتنے سارے صحابہ کا فتویٰ بھی ہے اور اس کے مخالف کسی کا قول
نہیں دی ہے. اتنی بات مان لی انہوں نے. باقی یہ جو ایک الگ سے دعویٰ کیا ہے کہ اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں جن میں بہت سارے صحابہ ایک طرف اور آپ کی رائے ایک طرف، اس دعوے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں صحابہ کا اجماع ایک طرف ہو اور امام حنیفہ دوسری طرف. یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن پہلی بات بہرحال انہوں نے بھی تسلیم کی. تو بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یاد رکھو چوتھے دن قربانی کی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی مسترب ہے، اور سلیمان الاشدق اور یحییٰ ابن معاویہ الصدفی کی وجہ سے بھی وہ ضعیف ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں صحابہ کرام کا اپنا عمل، اور بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث پیش کی اس سے پتہ چلتا ہے قربانی 3 دن ہے. اور آخر میں ایک بات بس کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 3 دن تک قربانی بہرحال جائز ہے. ایک مسئلہ، چوتھے دن میں اختلاف ہو گیا، تو آپ ایسے دن کیوں نہیں کر لیتے جس میں آپ کو یقین ہو کہ بھائی سب کے ہاں ہو جائے گی؟ جان کر چوتھے دن اونٹ لا کے ذبح کیوں؟ اونٹ بھی اس لیے تاکہ لوگ عربی سمجھیں، آپ سمجھیں عرب سے ان کی مکہ مدینہ تعلق آ رہا ہے تھوڑا سا. اونٹ کا گوشت یہاں لوگ شوق سے نہیں کھاتے، گائے کھاتے، لیکن چوتھے دن کریں گے بھی. اور اونٹ میں بھی یہ حکمت ہے کہ بھئی ہم کیا ہیں، مکہ مدینہ والے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ چیز کھاؤ جو یہاں کھائی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا اونٹ کی قربانی غلط ہے، آپ کو اونٹ اچھا لگتا ہے آپ اونٹ کریں. دیکھو یہ بقرعید عید کا دن ہے، کھلائی پلائی کا، حدیث میں آتا ہے یام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہے. تو وہ چیز ذبح ہونی چاہیے نا جو کھاؤ اور پی تو سکو. کھاؤ اور پھر جب زیادہ کھاؤ گے تو پھر پانی بھی پینا پڑے گا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی جس کو ڈاکٹر نے بڑا گوشت منع کیا وہ بکرے کی قربانی کرے تاکہ اس دن تسلی سے گوشت کھا سکے. ہم تو خود مشورہ دیتے ہیں بھائی اگر بڑا گوشت منع ہے، آپ پر پابندی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو آپ چھوٹا گوشت دمبے کی کریں، بکرے کی کریں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے ایام ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو اب اونٹ کر رہے ہیں آپ، چلو ٹھیک ہے، جائز ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ افضل کون سا دن ہے؟ اتفاق کس پہ؟ 3 دنوں پہ اتفاق، چوتھے میں اختلاف ہے. تو آپ، اور 3 دن تک بھی بہت وقت ہوتا ہے. تیسرے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں کرتا. 2 دنوں میں دوسرے دن بھی قصائی مل جاتا ہے. تیسرے دن بھی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے 4-4 6-6 قربانیاں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار چلو ہم تیسرے دن، ایک ہمارا پہلے دن ہو گئی ہے گوشت ووشت کھا لیا، باقی تیسرے دن سہولت سے قصائی سستا مل جاتا ہے. لیکن آپ جان کر چوتھے دن کیوں جا رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن ثواب اور کم ہو جائے گا. جب اور کم ہو جائے گا تو پھر تو چوتھے دن اگر جائز ہو بھی تو بہت ہی کم ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو چڑھانے کے لیے، حنفیوں کو خام خواہ میں پریشان کرنے کے لیے جان کر چوتھے دن اپنا ثواب کیوں کم کر رہے ہیں؟ یہ بات ساڑھی عقلچ، پنجابی میں لفظ ہے پتہ نہیں وچ ہے یا اچ ہے، سمجھ میں نہیں آیا. ساڑھی عقل وچ، لیکن بولتے ایسے اچ ہی آ رہا ہو. تو ساڑھی عقلچ یہ بات، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. اور ایک آخری بات، آخری کر کے کھینچتا رہتا ہوں میں، ایک بس آخری واقعی. یہ جو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. دیکھو میں پھر بتا دوں، میں کسی مسلک پہ طنز نہیں کر رہا. اہل حدیث بہت سے میرے بھی بیان سنتے ہیں، معتدل ہیں بیچارے، کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں، اپنا آرام سے نماز پڑھی چلے گئے، آئے سلام دعا کری، امام صاحب خیریت سے، طبیعت ٹھیک، بہت ہے. میرا مقصد کسی کے مسلک پہ طنز نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ فتنے کے لوگ فتین ہوتے ہیں ہر جگہ. واٹس ایپ پہ تو ایک پورا ایک وہ نیٹ ورک چل رہا ہے، چھوڑو بس، اب واٹس ایپ پہ کلپ بنا گئے چھوڑ دی. تو یہ ہے حساب کتاب. وہ بات کیا تھی؟ ناخن اور بال کاٹنے والی بات کر رہا تھا. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. بعض ائمہ کے نزدیک یہ وجوبی حکم ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ استحبابی حکم ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. حاجیوں سے، کیونکہ احرام کی حالت میں بھی نہ ناخن کاٹنا نہ بال کاٹنا، حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. لیکن فقیر نالائق جو علم میں علماء کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اسے اس توجیہ پر اشکال ہے. میری نظر میں اس کی ایک الگ حکمت ہے. اگر یہ حکمت ہوتی حاجیوں سے مشابہت تو اس میں قربانی کرنے والے کی قید کی بھی ضرورت نہیں تھی. جس نے نہ کرنی ہے وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کرے نا.
مالدار لوگ حاجیوں سے مشابہت کریں، غریب نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری نظر میں اس کی دوسری حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو جلد قربانی کروانے کے لیے نبی نے یہ حکم دیا ہے تاکہ قربانی میں تاخیر نہ کریں. جب آپ کے بال اور ناخن بڑے ہوتے ہیں نا، 10 دن ہو گئے، آپ کا دل چاہتا ہے جلدی سے کاٹوں، آپ اگلے دن نہیں کرو گے، آپ بولو گے پہلے دن ہو جائے میں جن بھوت بنا ہوا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناخن بڑھ گئے، چبھ رہے ہیں، تو وہ تاخیر نہیں کرے گا، کوشش کرے گا جلد سے جلد قربانی ہو. میری ایک رائے ہے کہ یہ میں نے کہیں کسی کتاب میں نہ پڑھی نہ کسی سے سنی، لیکن مجھے اس دوسری توجہ جو کتابوں میں بھی لکھی ہے اور علماء سے سنتے بھی ہیں کہ بھئی حاجیوں سے مشابہت، مجھے اس پر اشکال ہے کہ یہ مشابہت اگر مقصود ہوتی تو یہ قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص نہ ہوتی، بلکہ تمام مسلمانوں کو حکم ہوتا کہ بھئی ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی قربانی کے بقرعید کی قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹو. یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو میری نظر میں اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی جلد کرانے کے لیے جلدی کر لیں یہ لوگ، قربانی دیر نہ کریں، کیونکہ ہم کوسی سست قسم کی قوم ہے. میں نے اب لوگوں کو دیکھا ہے جس کا بچپن میں تصور نہیں تھا، قربانی کے دن بھی دال چاول کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ، یہ پہلے میں کمپلیٹ کر کے پھر ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ بقرعید پھر ختم ہو جائے گی. تو مسئلہ کیا تھا؟ جلدی قربانی کروانا، اور جلدی قربانی میں حکمت ثواب زیادہ ہے تاکہ اور دوسری حکمت مسلمانوں کا عید کا دن عید کی طرح گزرے. اللہ کے نبی عید کے دن کو عید بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دال چاول کھائیں اس دن. دال چاول ہی کھانی ہوئی بقرعید کس بات کی بھائی؟ پھر چکن ہی کھانا ہے تو پھر بقرعید تھوڑی ہوئی وہ. اور خود نبی کا اپنا عمل کیا تھا، بقرعید کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور ذبح نہیں ہوتے. پہلا لقمہ جو آپ کے منہ مبارک میں جاتا وہ بقرعید کی قربانی کا گوشت ہوتا. اتنا اہتمام کرتے تھے. تو یہ حکمت اس میں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جلدی قربانی کی اہمیت زیادہ ہے. تو آپ چوتھے دن کریں گے تو اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں جو لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگی؟ بھائی یہ اللہ کے کام ہے. ہم نے دلائی سے ایک بات واضح کر دی ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے عمل کر لے، جس کو نہیں آ رہا وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسائل ہیں. ہم فتوے نہیں چڑھتے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نہ کریں بس، کیونکہ یہ چوتھے دن قربانی کرنا نہ کرنا اتنا اہم نہیں ہے. قربانی پہ لڑنا، ایک چوتھے دن قربانی کر رہا ہے، آپ نے میرا بیان ڈیک میں اونچی آواز میں چلا دیا، اس نے کسی اپنے مولوی صاحب کا بیان چلا دیا، پھر آپ نے اس کا جواب، پھر اسی طرح سے چاقو، اونٹ کھڑا ہوا ہنسے گا، تماشا دیکھے گا، اور آپ دونوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہو گے. کچھ نہیں ہوتا، اگر کر دے تو اس کو کرنے دو. ٹھیک ہے نا؟ امت کو جوڑنے کی ضرورت زیادہ ہے. یہ تو میں نے اس لیے جواب دے دیا کہ لوگ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں. صحیح ہے نا؟ اور ہمیں کیا، امام حنیفہ کو لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ. ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، ایویں بیٹھ کے فتوے دیے انہوں نے. تو اس لیے ان کے دلائل میں نے دے دی.